الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. وعن أبي الجوزاء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون. یہ دو حدیثیں ہیں. ان میں سے ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی اتنی کثرت کرو کہ یہاں تک کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے، پاگل کہنے لگے. اللہ کے ذکر کی اتنی کثرت کرو کہ یہاں تک کہ لوگ پاگل کہنے لگیں. اور دوسری حدیث ابو الجوزا سے مرسلن مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو یہاں تک کہ منافق تمہیں ریاکار کہنے لگے. یہ کہنے لگے کہ یہ تو ریاکار ہے، دکھاوے کی وجہ سے ذکر کر رہا ہے. یہ الزام لگانے لگے تمہارے اوپر. تو اتنا ذکر کرو اللہ تبارک و تعالی. یہ دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں. یعنی پہلی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور دوسری ابو الجوزا سے مروی ہے مرسلن، اور دونوں اپنی اپنی جگہ ایک عظیم پیغام دے رہی ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنے میں آدمی کو دو چیزیں بعض اوقات رکاوٹ بنتی ہیں. ایک چیز تو بعض اوقات رکاوٹ یہ بنتی ہے کہ لوگوں کے سامنے اگر ذکر کروں گا تو لوگ مجھے دقیانوسی آدمی سمجھیں گے، پرانے وقتوں کا آدمی سمجھیں گے، اور فیشن کے خلاف ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ پرانے وقتوں کا آدمی ہے، تو اس واسطے کیا ذکر کروں. اور بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اگر ذکر کروں گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے اللہ کے ذکر کا. دونوں باتیں غلط ہیں اور دونوں رکاوٹوں کی وجہ سے ذکر کو چھوڑنا نہیں چاہیے. دیکھیے، اصل چیز تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، جس کا کئی ہفتوں سے بیان چل رہا ہے. لیکن اس ذکر کو آسان بنانے کے لیے اور غفلت سے نکالنے کے لیے بزرگوں نے
یہ طریقہ تجویز کیا کہ بھئی تسبیح لے لو ہاتھ میں، اور ہاتھ میں تسبیح لے کر تسبیح پوری کر لیا کرو. جیسے میں نے بتایا تھا کہ 4-5 تسبیحات بتائی تھی، 100 مرتبہ یہ کر لیا کرو. تو تسبیح جو ہے یہ ایک یاد دہانی کرانے والی چیز ہے. تسبیح بتاتے خود کوئی مقصود نہیں. تسبیح کے بغیر بھی آدمی ذکر کرے تو ذکر ہو جائے گا اور صحیح ہوگا، اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن ہم جیسے لوگ جو مختلف مشغلوں میں لگے رہتے ہیں، مختلف خیالات میں محو رہتے ہیں، وہ اگر صرف بغیر تسبیح کے ذکر کرنا چاہیں تو تھوڑی دیر تک زبان چلے گی، پھر کسی اور طرف دھیان ہو جائے گا، کسی اور طرف خیال چلا جائے گا تو آدمی بھول جائے گا، پھر اسی طرف محو ہو گیا. تو یہ بزرگوں نے تسبیح کا طریقہ اس لیے رکھا ہے کہ ایک تو اس کے اندر کم از کم گنتی صحیح ہو جائے گی کہ بھئی 100 مرتبہ کوئی ذکر کرنا ہے تو وہ پورا ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ یہ آدمی کو یاد دہانی کا ذریعہ ہے. ہاتھ میں تسبیح ہے یا پاس تسبیح ہے تو وہ اس کو یاد دہانی کرا رہی ہے. بعض لوگوں نے آج کل جو بڑے خوش قسم کے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تسبیح ہاتھ میں لینا بدعت ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کہیں تھی نہیں تسبیح، نہ حضور نے تسبیح ہاتھ میں لی، نہ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ تسبیح ہاتھ میں لیتے تھے. تو لہذا تسبیح کا ہاتھ میں لینا اس کو بعض لوگوں نے بدعت ہی کہہ دیا. اور وہاں سعودی عرب میں بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بدعت ہو رہی ہے. حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حدیث میں تاکید آئی ہے کہ بھائی فلاں کلمہ اگر 100 مرتبہ پڑھو گے تو اتنی فضیلت ہوگی، تو جب مثلا سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھنے کا حدیث میں اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی، تو جب 100 مرتبہ پڑھنے کی خاص طور پر حضور نے گنتی بتائی ہے تو 100 مرتبہ پڑھنے کا کوئی گننے کا کوئی راستہ بھی ہونا چاہیے کہ نہیں. تو کوئی ہاتھ پہ پڑھ لے، ہاتھ پہ اکثر و بیشتر آدمی کو بغالتا ہو جاتا ہے، لہذا اگر تسبیح ہاتھ میں لے کر لے تو اس میں کوئی بدعت کی بات نہیں ہے. بلکہ روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ تسبیح جو دھاگے میں پروئی ہوئی تسبیح ہوتی ہے، یہ تو اس کا تو ذکر مجھے یاد نہیں کہیں احادیث میں، لیکن دانوں پر پڑھنے کا ذکر موجود ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، بڑی عابد زاہد خاتون تھیں، بہت عبادت کیا کرتی تھی. تو انہوں نے ذکر کرنے کے لیے دانے اکٹھے کیے ہوئے تھے، دانوں کے اوپر ذکر کیا کرتی. تو یہ اس کا ذکر موجود ہے، اور اسی کو ایک آسانی کے لیے دانوں کو پرو کر ایک دھاگے میں پرو لیا گیا. تو یہ اسی کا ایک طریقہ ہے جو اختیار کر لیا گیا ہے. اور اس کو کوئی نہ سنت سمجھتا ہے کہ بھی تسبیح ہاتھ میں لینا کوئی سنت ہے، نہ اس کو کوئی واجب سمجھتا ہے، نہ ذکر کا لازمی حصہ سمجھتا ہے، لہذا اس کو بدعت کہنا غلط بات ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہاتھ میں لینے سے آدمی کو یاد دہانی ہو جاتی ہے. اسی لیے ہمارے حضرت غالباً حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ یہ تسبیح کے بارے میں فرمایا کرتے ہیں یہ مذکرہ ہے. مذکرہ کے معنی یاد دلانے والی چیز. آدمی مشغلوں میں لگا ہوا ہے لیکن ہاتھ میں تسبیح ہونے سے یاد آ جاتا ہے. اب جب کہ آدمی کسی جگہ بیٹھ کر اگر ذکر کر رہا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، جیسا میں نے عرض کیا تھا تھوڑا سا وقت نکال کے آدمی کو ذکر کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی وقت وہ کر نہیں سکا تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ذکر کے لیے ہم نے تمہارے پر کوئی قید نہیں لگائی کسی بھی قسم کی، کہ قبلہ رو ہو، بیٹھو اور ادب کے ساتھ بیٹھو، یہ سب
کوئی قید نہیں ہے، بلکہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، جس حالت میں بھی ہو۔ تو جب یہ بات ہے تو اگر آدمی اپنے آپ کو اللہ کا ذکر یاد دلانے کے لیے ہاتھ میں تسبیح لے لے اور تسبیح اس کو یاد دلاتی رہے کہ بھائی چاہے تم چل رہے ہو، پھر رہے ہو، اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، لیکن تم اللہ کا ذکر کرتے رہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن رکاوٹ یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس آدمی کو ابھی تک عادت نہیں ہے تسبیح ہاتھ میں لینے کی، اب اس کو ذرا شرم سی لگتی ہے شروع میں کہ میں تسبیح ہاتھ میں لوں گا اور تسبیح ہاتھ میں لے کے چلوں گا، تو شرم آئے گی۔ شرم کس بات سے آئے گی؟ پہلی شرم تو اس وجہ سے آتی ہے کہ بھائی ساری دنیا تو اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے اور میں ہاتھ میں تسبیح لیے پھر رہا ہوں، تو دنیا والے مجھے کہیں گے یہ پرانا آدمی ہے، پرانے وقتوں کا آدمی ہے، یہ اس دنیا کا آدمی نہیں ہے، یہ کچھ رجت پسند ہے، کچھ قدامت پسند ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ آج کل تو اس کو انتہا پسند اور تشدد پسند اور دہشت گردی نہ قرار دے دے کہیں، تو وہ یہ خطرہ لگ جاتا ہے کہ اگر میں نے ہاتھ میں تسبیح لی اور لینے کے نتیجے میں پہلے لیتا نہیں تھا، لینی شروع کی، اب وہ لوگ جو ہے کہیں گے یہ پتہ نہیں کس دنیا میں چلا گیا ہے، تو اس کا مداوع تو پہلی حدیث میں فرمایا کہ ذکر کرو یہاں تک کہ لوگ مجنون کہنے لگے۔ یہ جو کہتے ہیں آج کل کہ رجت پسند ہے، پرانے وقتوں کا ہے، یہ دنیا سے بے خبر ہے، تو اس کے دوسرے الفاظ میں یہی ہے کہ پاگل ہے، احمق ہے، احمق ہے، پاگل ہے، مجنون ہے کہ دنیا تو جا رہی ہے چاند کے اوپر اور یہ تصویر لیے پھر رہا ہے ہاتھ میں۔ تو یہ یقولو انہ مجنون، یہاں کہنے دو ان کو تمہیں مجنون کہتے ہیں تو کہا کریں، پیغمبروں کو مجنون کہا گیا، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ انبیاء کرام کے اوپر یہ تانے دیے گئے کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، تو اگر تمہیں بھی یہ تانا مل جائے تو یہ تو تمہارے سر کا تاج ہونا چاہیے یہ تانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تانے جو ہیں وہ ایک طالب حق کے لیے یہ تو سر کا تاج ہیں، گلے کا ہار ہیں، یہ نعمت ہے کہ وہ تانے تمہیں دیے جا رہے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کو دیے گئے تھے، لہذا اس سے مت گھبراؤ۔ کہتے ہیں کہنے تو لوگوں، ارے جس کے لیے کر رہے ہو وہ جانتا ہے کہ تم اس کا ذکر کر رہے ہو، اس کی فکر کرو اور لوگوں کے کہنے کی پرواہ مت کرو۔ تو ایک تو پہلی حدیث میں تو یہ پہلو ہے کہ ذکر کرو یہاں تک کہ لوگ مجنون کہنے لگے، پاگل کہنے لگے کہ بھائی یہ دنیا سے بے خبر ہیں یہ لوگ اور ان کو یہ صرف اپنے اللہ اللہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری بات جو فرمائی، دوسری شرم بعض اوقات اس وجہ سے آتی ہے ہاتھ میں تسبیح لینے سے اور ذکر کرنے سے کہ بھائی لوگ کہیں گے یہ تو ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھاوا ہے، دکھاوا کر رہا ہے۔ ارے بھائی اللہ کا ذکر کرنا ہے تو دل میں کر، چپکے سے کر، زبان سے کر، اپنی زبان سے کر لے، لیکن ہاتھ میں تسبیح لے کر کیوں دکھاتا پھر رہا ہے لوگوں کو کہ میں ذکر کر رہا ہوں؟ تو لوگ ریاکار کہیں گے، دکھاوا کرنے والا کہیں گے کہ یہ دکھاوے کی خاطر کر رہا ہے۔ تو خوب سمجھ لو، اس حدیث میں فرمایا، دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی اگر کہتا ہے ریاکار تو کہنے دو، اس کی بھی پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ ریا ایسے نہیں ہو جاتی۔ ریا جو ہے وہ تو یعنی دکھاوا اس وقت ہوتا ہے جب تمہارے دل میں دکھانے کی نیت ہو مخلوق کو، مخلوق کی خاطر تم اس لیے کر رہے ہو تاکہ دوسرے لوگ تمہیں عبادت گزار سمجھے، اللہ کا ذکر کرنے والا سمجھے، اللہ تعالیٰ کا مقرب آدمی سمجھے، اس نیت سے کر رہے ہو تو بے شک ریا ہوگی۔ لیکن جب تمہاری نیت یہ نہیں ہے تو پھر لوگوں کے کہنے سے ریاکار نہیں بن جاؤ، تم تو اللہ کے لیے کرو جو کچھ کرنا۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا، اور یہ بات بڑی یاد رکھنے کی ہے، کہ جس طرح مخلوق کی خاطر
کوئی عمل کرنا ریا ہے، ریاکاری ہے، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا ریاکاری ہے اور ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح مخلوق کی خاطر کوئی عمل چھوڑنا بھی ریا ہے۔ یعنی ایک آدمی ایک نیک عمل ہے، کیوں بھائی آواز کیوں نہیں ہو رہی سی؟ کوئی نیک عمل ہے، کرنے کا دل چاہا یا کوئی موقع آیا، لیکن آدمی اس ڈر سے رک گیا کہ اگر میں یہ عمل کروں گا تو مخلوق مجھے ریاکار سمجھے گی، مخلوق مجھے دکھاوا کرنے والے سمجھے گی، اس وجہ سے اگر عمل کو چھوڑ دیا تو ترک عمل للخلق، مخلوق کی خاطر کسی عمل کو چھوڑ دینا یہ بھی ریاکاری ہے، یہ اس کی خاطر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جیسے مثلا کسی شخص کا معمول ہے کہ نفلیں پڑھا کرتا ہے کسی خاص وقت میں، معمول میں ہے کہ نفلیں پڑھتا ہے اور تنہائی میں پڑھتا ہے، لیکن اس وقت میں لوگ آ گئے اور کسی ایسے موقع پر پہنچ گیا جہاں پر کہ لوگ دیکھنے والے موجود ہیں۔ اب یہ بعض اوقات شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ اگر اب تم یہ نفلیں پڑھو گے اپنے معمول کے مطابق تو یہ لوگ دیکھیں گے اور ان لوگوں کے دیکھنے سے یہ ریاکاری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا چھوڑ دو۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ نہیں، چھوڑنا نہیں چاہیے، کرنا چاہیے، جو معمول ہے وہ پورا کرنا چاہیے، چاہے دیکھنے والے اس کو ریاکاری سمجھ رہا ہو تو سمجھا کریں۔ تو جس طرح عمل کرنا مخلوق کے لیے ریا ہے، اسی طرح مخلوق کے لیے عمل کو چھوڑنا بھی ریا ہے، لہذا چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ کرو اس کام کو۔ لہذا اگر کوئی ذکر کرتے وقت کوئی ریاکاری کا طعنہ دیتا بھی ہے یا دل میں سمجھتا بھی ہے تو سمجھ دو۔ ارے بات تو یہ ہے کہ مخلوق کا خیال آئے ہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مخلوق کا خیال آئے ہی کیوں؟ یہ خیال آئے ہی کیوں کہ بھائی فلاں دیکھ لے گا خوش ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں مجھے ریاکار سمجھے گا، فلاں مجھے دکھاوا کرنے والا سمجھے گا، یہ خیال تمہیں آئے ہی کیوں؟ جس کے لیے کر رہے ہو اس سے تعلق رکھو اور یہ دیکھو کہ وہ اس کی رضا حاصل ہو جائے، اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ یہ ہے اصل مقصود۔ مخلوق کا خیال چھوڑ دو، اس کی تعریف کا خیال چھوڑ دو، اس کی مذمت کا خیال چھوڑ دو، اس کے طعنے دینے کا خیال چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ یہ دیکھو کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو رہا ہے، وہ راضی ہو جائے۔ تو در حقیقت یہی اسی کا نام اخلاص ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں، جتنی نفلیں ہیں، ذکر ہے، ان سب میں مخلوق کا خیال چھوڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر رہے۔ پھر کوئی اگر ہمیں اگلے وقتوں کا آدمی کہے تو کہے، کوئی منافق ریاکار کہے تو کہے، اس کے کہنے کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے دونوں حدیثوں کا مفہوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو یہاں تک کہ لوگ یا مجنون کہنے لگے یا فرمایا کہ منافق ریاکار کہنے لگے، کرتے رہو۔ اور جیسا پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ جب آدمی شروع میں ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو بسا اوقات دل میں مشقت معلوم ہونے لگتی ہے، دل گھبرانے لگتا ہے، دل نہیں لگتا، کوئی بیچ میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ دل اکتا گیا۔ تو یہ ساری باتیں ابتدا میں پیش آیا کرتی ہیں، اس کا مقابلہ کر کے اپنے اوپر زبردستی کر کے کچھ وقت گزارنا پڑتا ہے، تو اس سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عادت ڈلوا دیتے ہیں۔
اور پھر انسان ذکر کے اندر اس کو اور زیادہ اجر و ثواب مشقت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. لہذا اس کی وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اپنے معمول کو پورا کرنا چاہیے. اگر اس وقت نہیں کر سکا تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے معمول کو پورا کرے، اس کا اہتمام جاری رکھے. اس میں کبھی کسی بھی انسان کے کہنے سننے سے متاثر نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جائے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو داخل فرما لے. پھر آگے حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر فیہ مثل الحی والمیت. کہ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. یعنی جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو وہ زندہ ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو وہ مردہ ہے. جیسے کہ مردے کو زندے کے اوپر فوقیت حاصل ہے، اسی طرح ذکر والے گھر کو فوقیت حاصل ہے اس گھر پر کہ جس میں ذکر نہیں ہوتا. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس میں ذکر نہیں ہوتا وہ گھر ویران ہے، جیسے ویران ہو، آبادی نہ ہو. تو اپنے گھروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آباد کرنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو عبادت کر لی، مسجد میں آئے تو ذکر کر لیا، لیکن گھروں کے اندر گھروں کو بھی اپنے ذکر سے آباد کرو. یہ ہے مقصود حدیث کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا. اور بھائی یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی بھی زمین کے اوپر چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے ذکر سے خوش ہوتی ہیں. یہاں تک کہ جو پہاڑ ہیں ویرانوں میں، پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، تو ایک حدیث میں ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ پہاڑ جو ہیں جب آس پاس کے پہاڑ ہوتے ہیں تو ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو آواز دے کر پوچھتا ہے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس سے آج کوئی ایسا شخص گزرا جو اللہ کا ذکر کرتا ہوا گزرا ہو تمہارے پاس. تو وہ پہاڑ جواب میں اگر کہتا ہے کہ ہاں گزرا تو یہ اس کو مبارکباد دیتا ہے، کہتا ہے کہ مبارک ہو تمہیں اور خوشخبری سن لو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ تمہارے پاس سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک شخص گزرا، وہ نعمت تمہیں حاصل ہوئی. اب یہ کسی زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ بھائی پہاڑ کے اندر کہاں اتنی عقل، اب پہاڑ کے اندر کہاں اتنی تمیز، اور اس میں کہاں بولنے کی طاقت، اور کہاں اس کو یہ احساس کہ اللہ کا ذکر ہوا یا نہیں ہوا. لیکن یہ بات قرآن کریم میں 1400 سال پہلے فرمائی تھی کہ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد نہ کرتی ہو، مگر تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی. تم دیکھ نہیں پاتے اور تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تسبیح کیسے کر رہے ہیں. تو اس واسطے لیکن کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. اور قرآن کریم میں فرمایا کہ جتنے بھی کائنات میں چیزیں پائی جاتی ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، نباتات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں. تو ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا شعور رکھا ہے کہ یہ اپنے خالق کو پہچانتی ہیں، اپنے خالق کو مانتی ہیں، اس کا ذکر کرتی ہیں. قرآن نے یہ بات فرمائی تھی
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے بارے میں یہ بات فرما دی. آج تو اب سائنس اتنے دنوں کے سر مارنے کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بھئی یہ نباتات میں بھی کچھ شعور ہوتا ہے اور جمادات میں بھی کچھ شعور ہوتا ہے. یہ اب سائنس والے بھی ماننے لگے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ پہاڑ جو ہے ایک دوسرے کو آواز دے کر پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس سے کوئی ذکر کرنے والا گزرا کہ نہیں گزرا. ذکر کی یہ برکت ہوتی ہے کہ ان تمام کائنات کی چیزوں کے اندر ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے, ایک مسرت کا احساس ہوتا ہے. یہ ایک دوسرے کو اس پر مبارکباد دیتے ہیں. اس ذکر کے اندر نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا انوار و برکات رکھے ہیں, جس کے نتیجے میں وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے لطف اندوز ہوتے ہیں. جب جمادات اور نباتات اور پتھر اس کے ذکر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو جس کو اللہ نے پیدا ہی اپنے ذکر کے لیے کیا, یہ ذکر دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا, تو جتنا ذکر کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب بڑھے گا, اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوں گی, اتنے ہی اس کے اوپر انوار و برکات اس کو حاصل ہوں گے. لہذا فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو وہ زندہ کی طرح ہے, اور جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ مردے کی طرح ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی مدت تک فرض کرو ہم نے کر کے دیکھا ذکر, لیکن کوئی خاص فرق ہی نہیں پتہ چلا. بہت سے لوگ خطوں میں بھی لکھتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے معمولات تو کرتے ہیں لیکن بس ایک معمولی پورا ہو جاتا ہے, نہ کوئی نور نظر آتا ہے, نہ کوئی روشنی نظر آتی ہے, نہ کوئی اس سے اپنے کائنات میں کوئی, اپنے دل کی کائنات میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے. بس ایک معمول ہے, پورا کر لیا, ختم ہو گیا, لیکن اس کے کوئی آثار اور نتائج ظاہر نہیں ہوتے. تو خوب سمجھ لیجئے کہ یہ جو لوگوں میں بات مشہور ہے کہ ذکر کرنے سے روشنی آ جائے گی, کوئی نور پیدا ہوگا, کوئی کیفیت پیدا ہوگی, یہ کچھ مقصود نہیں ہے ذکر سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زبان پر آ گیا, یہ بذات خود نعمت ہے. کوئی کیفیت حاصل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, یہ بذات خود نعمت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا لکھی جا رہی ہے, اس کے اوپر اجر لکھا جا رہا ہے, اس کے آثار آپ کے اوپر غیر محسوس طریقے پر مرتب ہو رہے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک بچہ ہے تو وہ بڑا ہوتا رہتا ہے غیر محسوس طریقے پر. اگر وہ روز اپنے آپ کو ناپا کرے کہ کل میں کتنا تھا اور آج کتنا ہوں, تو کوئی فرق اس کو نظر نہیں آئے گا. ناپنے سے کوئی دیکھے تو 1 ملی میٹر بھی اس کا اضافہ نظر نہیں آئے گا دیکھنے میں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں ترقی ہو رہی ہے. اور ایک وقت جانے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ ابھی بچہ تھا, ابھی لڑکا بنا, ابھی جوان ہو گیا, اور قد و قامت بھی اس کا کہیں سے کہیں پہنچ گیا. تو روزانہ اگر کوئی جانچا کرے تو کچھ بھی نتیجہ نظر نہیں آتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ترقی عطا فرماتے رہتے ہیں. اور اس کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری ترقی رکی ہوئی ہے یا ہم ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں, نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آگے لے جا رہے ہیں, لیکن اس کا احساس پوری طرح نہیں ہوتا. اور پھر بھائی اس ذکر کے نتیجے میں جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, مثلا کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے, سکون حاصل ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے نتیجے میں انسان کو معصیتوں کے مقابلے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے, گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے, شیطان اور نفس کی مزاحمت کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ سارے نتائج جو ہیں ذکر کے حاصل ہوتے ہیں.
لیکن ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ ان نتائج کو حاصل کرنے کے لیے چند باتیں ضروری ہیں، وہ اپنے اندر ذکر کے ساتھ ساتھ پیدا کرنی چاہیے، اور یہ جب پیدا ہوں گی تو پھر ذکر کے یہ آثار، یہ نتائج تمہیں نظر بھی آنے لگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ 3 باتیں فرمائی حضرت، فرمایا کہ 3 کام ذکر کے ساتھ ساتھ ضروری ہیں ان نتائج کو حاصل کرنے کے، کہ یہ تمہیں معصیت سے بچائے، گناہ سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تمہیں محسوس ہونے لگے۔ یہ اس کے لیے 3 باتیں ضرور فرمایا۔ ایک ہے قلت کلام، دوسرے قلت اختلاط مع الانام، اور قلت التفات الی التعلقات۔ 3 باتیں۔ پہلی بات کیا؟ قلت کلام، کہ ذرا باتیں کم کرنے کی عادت ڈالو، زبان کو قابو کرو۔ بہت زیادہ باتیں کرنے کا جو رجحان ہوتا ہے یہ رفتہ رفتہ انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، اور ذکر کا جو فائدہ ہے وہ اس سے یا ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ قلت کلام، آج اس معاملے میں ہم لوگ بڑی ہی بے احتیاطی میں مبتلا ہیں، باتیں بہت کرنے کی عادت ہے، بلا وجہ، بے ضرورت، کسی خاص وجہ کے بغیر باتیں کرنا شروع کر دیتے، اور ان باتوں میں بسا اوقات یہ بھی دھیان نہیں رہتا کہ کہاں گناہ ہو گیا، حد سے تجاوز ہو گیا، کئی بات جھوٹ نکل گئی، کوئی غیبت کی بات ہو گئی، کوئی کسی کے اوپر اعتراض اس انداز سے کر دیا جس سے اس کا دل ٹوٹا، کسی کا دل شکنی ہو گئی، کسی کے اوپر بہتان لگا دیا، کسی پر افترا کر دیا۔ یہ گناہ بھی بسا اوقات اس زبان کے بے احتیاطی سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر نہ بھی ہو، فرض کرو نہ جھوٹ ہو، نہ غیبت ہو، نہ افترا بہتان ہو، نہ دل شکنی ہو، لیکن بلا وجہ کی باتوں میں آدمی پڑا ہوا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو یہ جو فضول گفتگو ہے یہ انسان کے دل کے نور کو کم کر دیتی ہے یا ختم کر دیتی ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک انسان کے اچھے مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لا یعنی بیکار فضول مشغلوں کو ترک کرے، یعنی وہ مشغلے کہ جن میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، جب ان کو ترک کرے تو یہ اچھے مسلمان کی علامت، مسلمان ہونے کا ایک بڑا حصہ یہ ہے۔ فضول کاموں میں مبتلا، فضول بحثوں میں پڑا ہوا ہے، فضول تبصروں میں پڑا ہوا ہے، فضول گفتگو میں مشغول ہے، یہ ساری باتیں انسان کے دل کے نور کو کم کر دیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ذکر کے فوائد یہاں پر دنیا میں محسوس نہیں ہوتے۔ حضرت نے واقعہ لکھا ہے، حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور بڑے شیخ کامل تھے، دہلی میں قیام تھا، اور بڑے نازک مزاج بزرگ تھے۔ اتنے نازک مزاج اللہ نے بنایا تھا کہ اگر بستر میں ذرا شکن آ جائے تو سر میں درد ہو جایا کرتا تھا، اتنے نازک مزاج تھے۔ کسی نے سراہی کے اوپر گلاس جو ہے وہ ذرا ٹیڑھا رکھ دیا تو سر میں درد ہو جاتا تھا کہ اس آدمی نے اس کو ٹیڑھا رکھ دیا، اتنے اللہ تعالیٰ نے نازک مزاج بنایا تھا۔ لیکن اللہ والوں کے ساتھ آزمائشیں بھی عجیب و غریب آتی ہیں، تھے تو اتنے نازک مزاج، اور بیوی ایسی ملی تھی جو اتنی ہی زیادہ بد سلیقہ تھی،
کہ جس کی وجہ سے مزاج بھی ان کا بڑا سخت تھا، اور آپ شوہر کے ساتھ باتیں بھی ایسی کیا کرتی تھیں، تو بس ساری زندگی مگر ان کے ساتھ گزارا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر پر راضی رہ کر گزارا کیا۔ تو بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے اور بڑے شیخ کامل تھے۔ تو بلخ جو افغانستان کا شہر ہے، تو وہاں کے کچھ لوگوں نے شہرت سنی کہ اتنے بڑے شیخ کامل دہلی میں رہتے ہیں، تو وہاں کا سفر کر کے 2 طالب علم وہاں سے روانہ ہوئے اور حضرت شیخ کی خدمت میں پہنچے مسجد میں، اور نماز کا وقت تھا تو حوض پر وضو کرنے لگے، اور اس کے بعد خیال تھا کہ نماز کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت ہونے کی درخواست کریں گے۔ تو حوض پر وضو کرتے ہوئے آپس میں یہ بات شروع ہو گئی کہ ایک ساتھی نے کہا بھائی یہ حوض جو ہے یہاں پر مسجد کا، یہ ہمارے بلخ کے حوض سے بڑا ہے، بلخ میں جو ہمارے مسجد کا حوض تھا وہ بڑا ہے۔ تو دوسرے نے کہا نہیں وہ بڑا نہیں ہے، یہ بڑا وہ بڑا ہے، یہ اس سے چھوٹا ہے۔ اس کے اوپر دونوں میں کچھ گفتگو ہوتی رہی، وضو بھی کر رہے ہیں اور یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ یہ یہاں کا حوض بڑا ہے یا بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے۔ حضرت نظام الدین حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ بھی کہیں قریب وضو فرما رہے تھے، انہوں نے دونوں کی باتیں سنی کہ یہ باتیں کر رہے تھے وضو کے دوران۔ تو جب فارغ ہوئے اور نماز پڑھی، نماز کے بعد حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا کہ بھائی حضرت ہم بلخ سے آئے ہیں اور بیعت ہونے کی غرض سے آئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی بیعت تو بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ جو مسئلہ تمہارے درمیان زیر بحث تھا کہ یہاں کا حوض بڑا ہے یا وہاں کا حوض بڑا ہے، تو وہ مسئلہ حل ہو گیا، کوئی فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ کیا ثابت ہوا؟ یہاں کا بڑا ثابت ہوا یا وہاں کا ہوا؟ اب یہ شرمندہ ہونے لگے، تو کہا بھائی پہلے اس مسئلے کا فیصلہ کرو، اس کے بعد پھر بیعت ہو۔ اور فرمایا کہ جاؤ پہلے اس کو ناپو، اس کی پیمائش کرو یہاں کے حوض کی، اور پھر واپس بلخ جا کے اس بلخ میں جو مسجد ہے اس کے حوض کی پیمائش کرو، اور پہلے جب اس بات کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد آنا، تو پھر تمہارے سے بیعت کریں گے۔ اب یہ بڑے سٹ پٹائے، کہا کہ نہیں اس کے بغیر بیعت نہیں ہو، جاؤ اور جا کے پیمائش کر کے آؤ، پیمائش کر کے فیصلہ کر کے پھر مجھے بتاؤ، پھر بیعت کریں۔ چنانچہ گئے، بھیجا واپس، اور پیمائش کر کے آئے، اور پھر حضرت نے بیعت کیا۔ تو وجہ کیا تھی کہ فرمایا کہ اس بات سے اب تم آئے ہو اس کام کے لیے کہ اپنی اصلاح کرو، اصلاح کرانے کے لیے۔ اصلاح کرانے کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فضول باتوں سے پرہیز۔ تو آپ کی ان باتوں سے 2 باتیں واضح ہوئی، ایک تو یہ کہ فضول بحثوں کے اندر الجھے رہتے ہو۔ بتاؤ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بڑا ہے یا بڑا ہے، کیا دنیا آخرت کا کون سا فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ کون سا فائدہ ہوگا؟ اور کون سی دنیا آخرت کی بات اس پر موقوف ہے کہ یہ حوض بڑا ہے وہ بڑا ہے؟ تو اور دوسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمہیں بے تحقیق باتیں کہنے کی عادت ہے۔ نہ تم نے وہاں کا حوض ناپا ہوا تھا، نہ یہاں کا ناپا ہوا تھا، لیکن ایک آدمی ڈٹا ہوا تھا کہ یہاں کا بڑا ہے، دوسرا آدمی ڈٹا ہوا تھا کہ وہاں کا بڑا ہے۔ بے تحقیق باتیں کہہ کر اس پر جم جانے کی عادت ہے۔ تو یہ بیماری تھوڑے سے مجاہدے کے بغیر نہیں جائے گی جب تک کہ مجاہدہ نہ کرو۔ چنانچہ مجاہدہ کروایا، اور ایسا مجاہدہ کروایا کہ ساری زندگی کو سبق مل گیا کہ آئندہ کبھی بے تحقیق بات نہیں کریں گے، فضول بات نہیں کریں گے۔ تو بات کیا تھی کہ آ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ذکر اور تسبیح اور یہ تو کر لیا، لیکن جو غلط عادتیں پڑی ہوئی ہیں طبیعت میں ان کو نہ چھوڑا تو پھر ذکر کا فائدہ دنیا کے اندر، یہ دنیا جو ذکر کے جو فوائد ہیں وہ پوری طرح حاصل نہیں ہوتے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی عنہ، کہ ذکر جب شروع کیا اور ذکر کی طرف طبیعت مائل ہوئی تو ساتھ ساتھ تقلیل کلام، کم باتیں کر،
یعنی ضرورت کے مطابق بات کرے آدمی، یہ بھی نہیں کہ بالکل خاموش ہو گیا. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض اوقات خود اپنی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے گھر والوں کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دوستوں کے طبیعت کو خوش کرنے کے لیے اتنی اعتدال کے ساتھ کوئی تفریح کی بات کر لینا بھی، مذاق کی بات کر لینا بھی کوئی ضرورت سے زائد نہیں ہے. یہ بھی فائدہ، اس کا بھی فائدہ ہے کہ ذرا انسان کا دل خوش ہوتا ہے. روح القلوب ساعۃ فساعۃ فرمایا گیا ہے کہ دلوں کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے ذرا راحت دیا کرو. یہ نہیں کہ آدمی جو ہے وہ کسی ایک کام میں لگ کر اور پھر اپنے بالکل ہی خشک ہو کے رہ گیا، خشک ہو کے رہ گیا اور کوئی کسی قسم کی خوش طبعی کی بات ہی نہیں کرتا. تو یہ بھی مطلوب نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خوش طبعی کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اعتدال کے ساتھ. یہ نہیں کہ دن رات مشغلہ یہی بنا ہوا ہے، صبح شام اسی مشغلے میں لگے ہوئے ہیں. اعتدال کے ساتھ تھوڑی بہت تفریح کی بات کر لینا، تھوڑی بہت خوش مزاجی کی بات کر دینا، خوش طبعی کی بات کر لینا، یہ کوئی بے ضرورت بات نہیں. یہ بھی ضرورت کا ایک حصہ ہے، یہ بھی لا یعنی بات نہیں ہے. لیکن اعتدال کے ساتھ، یہ نہیں کہ گھنٹے گزر رہے ہیں اور فضول باتوں کے اندر محو ہے، مستغرق ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ چیز جو ہے انسان کے قلب کے نور کو زائل کر دیتی ہے. ہمارے بہت سے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جو بڑے خوش طبع تھے، یعنی ہنسی مذاق بھی کرتے تھے اور ہنسی مذاق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے تھے. تو لیکن ساتھ ساتھ اعتدال کے ساتھ رہتے تھے. حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، بڑے اونچے درجے کے تابعین میں سے ہیں. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ بڑے خوش طبع بزرگ تھے اور ان کی مجلس جو ہے وہ باغ و بہار ہوا کرتی تھی. اور مجلس میں جو لوگ آتے تھے تو وہ ان کو کبھی کبھی خوش طبعی سے ہٹایا بھی کرتے تھے. لیکن ساتھ ہی ان کے لیے یہ جملہ فرمایا ان کے ایک شاگرد نے کہ کننا نسمع ضحکہ بالنہار وبکاءہ باللیل، کہ ان کا حال یہ تھا کہ دن میں ہم ان کے ہنسنے کی آواز بھی سنتے تھے، کبھی کبھی وہ ہنسانے کی بات کرتے تھے، ہنستے بھی تھے، اور رات کو ان کے رونے کی آوازیں سنا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر رویا کرتے تھے. تو یہ اعتدال کے ساتھ وہ چیز بھی منع نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ گفتگو، ضرورت سے زیادہ باتیں یہ انسان کے دل کے نور کو ختم کر دیتی ہیں. لہذا اس سے پرہیز کرنا ضرور، خاص طور سے جب شروع میں آدمی اس طریق پر چلے تو اس میں قلت کلام کا یعنی کم باتیں کرنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ذکر کے نور کو حاصل ہونے میں رکاوٹ نہ ہو. ایک تو حضرت نے یہ فرمایا. دوسرا قلت اختلاف مع الانام، یعنی لوگوں سے بہت زیادہ میل جول بلا وجہ نہ رکھنا. جتنا ہو سکے ذکر جب شروع کیا تو تھوڑا اپنے تعلقات کو بھی کم کرے، ملاقاتوں کو بھی کم کرے. آج کل تو ایک باقاعدہ فن بن گیا ہے پبلک ریلیشننگ، جو لوگوں سے تعلقات بڑھاؤ، جس طرح ممکن ہو بڑھاؤ، جتنے زیادہ تعلقات ہوں گے اتنا ہی تم بہت اعلیٰ درجے کے آدمی سمجھے جاؤ گے. لیکن اس راستے پر چلنے والے کے لیے تعلقات میں کمی کرنا، زیادہ لوگوں کے ساتھ میل جول سے بلا وجہ حتی الامکان پرہیز کی کوشش. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بھی ذکر کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک ضرورت کی بات ہے. جو ضروری تعلقات ہیں وہ تو رکھنے ہی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے قریبی اعزاء دوست احباب کے ساتھ، یہ تعلقات تو عین حق ہے ان کا کہ ان کا وہ حق ادا کیا جائے. لیکن یہ جو آج کل فیشن بن گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعلقات بڑھاؤ، دوستیاں بڑھاؤ، زیادہ لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، یہ چیز جو ہے یہ
انسان کے لیے مضر ہوتی ہے، کیونکہ جتنے تعلقات بڑھیں گے اتنا ہی دل منتشر ہوگا لوگوں کے ساتھ، اس واسطے یہ تعلقات کو کم کرو حضرت فرماتے قلت اختلاط مع الانام۔ اور تیسری چیز حضرت نے فرمائی کہ قلت التفات الی تعلقات، یعنی جو تعلقات حاصل ہیں گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ، اس کی طرف توجہ بقدر ضرورت رہے اور انسان ان میں منہمک نہ ہو کہ دن رات دوستی میں لگا ہوا ہے، اس سے انہماک آدمی پیدا نہ کرے۔ فرمایا تین چیزیں، باتیں کم کرنا، تعلقات کو بڑھانے کی زیادہ فکر نہ کرنا، اور جو تعلقات ہیں ان کی طرف التفات میں کمی کرنا، یہ چیز جو ہے یہ ذکر کے خواص کو، ذکر کے فائدے کو بڑھاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آدمی ذکر کا یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ذکر انسان کو نفس اور شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنے میں مدد دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو بھی قلب کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں، ایک تجربے کی بات فرمائی ہے اسی کے ساتھ، وہ حضرت ہی کا مقام تھا جو انہوں نے ارشاد فرمایا میں اپنے تجربے کی بات کہتا ہوں کہ دو میں سے کوئی ایک کام کر لو تو انشاءاللہ یہ چیزیں خود بخود حاصل ہوتی چلی جائیں، اس کے لیے کوئی بڑی محنت کرنی شاید نہ پڑے۔ فرمایا کہ ایک تو میرے مواعظ، حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں میرے مواعظ کا مطالعہ، اور دوسرے مثنوی مولانا رومی کا مطالعہ، مولانا رومی کی جو مثنوی ہے اس کا مطالعہ، اور پھر یہ جملہ بھی ساتھ میں ساتھ فرمایا کہ چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کا مطالعہ کرنا رفتہ رفتہ یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں ان کے اوپر عمل کا راستہ ہموار کر دے گا۔ اب مثنوی کا تو اردو ترجمہ بھی چھپا ہوا ہے، شرح بھی چھپی ہوئی ہے، حضرت اللہ تعالیٰ حافظ رکھے ہمارے حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نے اس کی شرح بھی بہت اچھی لکھی ہے اردو میں، معارف مثنوی کے نام سے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا اگر مطالعہ رہے گا تو یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ خود بخود پیدا ہوتی چلی جائیں۔ اور حضرت کے مواعظ بھی بہت چھپے ہوئے ہیں، آج کل لوگوں کی جو ذرا زبان اس کی سمجھ میں نہیں آتی، علمی زبان ہے، تو لیکن حضرت فرماتے ہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو تجربہ یہ ہے کہ اس کا مطالعہ کرنے سے یہ چیزیں حاصل ہوں۔ اب یہ بات جو ہے یہ کوئی صاحب بصیرت ہی کہہ سکتا ہے، صاحب تجربہ ہی کہہ سکتا ہے کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک ایسا طریقہ بتا دیا ہے کہ بھائی ذکر کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا معمول بنا لیں ان باتوں میں سے، یا تو حضرت کے مواعظ کے مطالعے کا یا حضرت مولانا رومی کے مثنوی کے مطالعے کا، تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ چیزیں خود بخود حاصل ہوتی چلی جائیں گی۔ اور بھائی ہم آخر میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ کام کیے جاؤ، کام میں لگے رہو، نتائج اور ثمرات کا انتظار نہ کرو، یہ نتائج اور ثمرات کا انتظار بھی حجاب بن جاتا ہے، لہذا اس فکر میں نہ رہو کہ کتنی ترقی ہوئی، کتنا اضافہ ہوا میرے ہاتھ، بلکہ کام میں لگے رہو، جو ذکر متعین کیا ہے وہ ذکر کیے جاؤ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر میں مشغول رہنے کی کوشش کرو، اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، کیا ثمرہ مل رہا ہے، اس سے بے پرواہ ہو جا، اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دو۔ تو بندگی چو گدایا بشرتے ملزم کن کہ خواجہ خود روش بندہ پروری دار، کہ یہ نہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے رہے ہیں، وہ خود دیتے رہیں گے، خود اپنے دامن رحمت میں لے لیں گے انشاءاللہ، اور خود منزلیں سر کرا دیں گے۔ جب اس راستے پر قدم رکھا
تو اب منزل سے بے نیاز ہو جاؤ. یہاں تو جتنا چلو گے، جتنا تھکو گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انشاءاللہ قرب حاصل ہوگا. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو تو تھکاؤ اپنے آپ کو اس کام کے اندر. یہ کام کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ منزل تک پہنچا دیں گے اور جو دینا ہے وہ دے دیں گے. بسا اوقات چیز دی جاتی ہے اور بتایا نہیں جاتا کہ کیا دے دیا گیا، لیکن دے چکے ہوتے ہیں. حضرت حاجی صاحب ہزمانہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلے حضرت حاجی عباد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر مرید ہوئے، اتفاقاً ہو گئے تھے، تو پھر وہیں رہ پڑے 40 دن وہیں رہے حضرت کی خدمت میں. 40 دن کے بعد جب گھر کو رخصت ہونے لگے تو حضرت نے فرمایا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میاں رشید احمد، ہمیں جو کچھ تمہیں دینا تھا دے دیا، ہمیں جو کچھ تمہیں دینا تھا دے دیا. اب جاؤ اور جا کر اپنے کام میں لگو، جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ کیے جاؤ، اور اگر کوئی خاص حالت ہو تو ہمیں خط کے ذریعے مطلع کر دیں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ جملہ فرمایا کہ جو کچھ ہمیں دینا تھا وہ دے دیا. کچھ سمجھ میں نہ آیا کیا دے دیا؟ جو کچھ ہمیں دینا تھا دے دیا، کیا دے دیا کچھ پتہ نہیں چلا، سمجھ میں نہیں آ رہا. کہہ رہے مدتیں گزر گئی، سال گزر گئے تو سمجھ میں آیا کہ کیا فرمایا تھا کہ کیا دینا تھا جو دے دیا. لیکن مدتوں کے بعد، سال کے بعد کچھ پتہ چلا کہ کیا چیز عطا فرمائی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دینے والا کبھی دیتا ہے لیکن بتاتا نہیں کہ کیا دے دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں لگنے کی بدولت عطا ضرور فرماتے ہیں. پتہ چلے یا نہ چلے مل رہا ہے، بے بیان کے مل رہا ہے. تو اس واسطے گھبراؤ نہیں، ثمرات اور نتائج کے منتظر نہ رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو کہ جب اس کا ذکر شروع کیا ہے تو وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس حقیقت کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے فرمایا کہ وہ اذکار دوبارہ بتا دیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی ابتدا میں شروع میں یہ تسبیحات میں نے عرض کی تھی کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ، اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ ہے. اور استغفار استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ بھی کہہ دیں. اور چوتھے درود شریف، درود ابراہیمی ہو تو زیادہ بہتر ہے، درود شریف. اور 5ویں چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ 5 کلمات ہیں جن کی میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدا میں کوشش کریں کہ ان کی پابندی ہو جائے، ہر روز کوئی دن خالی نہ جائے جس میں 100 مرتبہ یہ کلمات ادا نہ ہو. اور بہتر یہ ہے کہ کسی جگہ اور کوئی وقت منتخب کر کے روزانہ اس میں یہ ذکر کیا جائے. اور اگر کسی دن نہ کر سکیں تو چلتے پھرتے کر لو، چاہے ہاتھ میں تسبیح لیے پھرتے نظر آؤ کوئی حرج نہیں، لیکن چلتے پھرتے ہی کر لو. لیکن یہ کوئی دن خالی نہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو یا اللہ اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما۔ اللہم اجعل وساوس قلوبنا خشیتک وذکرک واجعل ہمتنا وہوانا فیما تحب وترضی۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما۔ اے اللہ دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال کر اپنی محبت ہمارے قلوب کے اندر پیدا فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے منکرات سے، معاصی سے، گناہوں سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے زبانی یا تحریری طور پر، اپنے فضل و کرم سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے ملک کے اوپر جو فتنے مسلط ہیں اپنی رحمت سے ان سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك۔